جناب حسین سے اتنے قریب تھے کہ آواز دے رہے تھے میرے لال علی اکبر کاش تم صاحب اولاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین کرام، امام زین العابدین علیہ السلام کے رسالہ حقوق سے بعض حقوق کا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج آپ لوگوں کے سامنے زبان کا حق بیان کرنا ہے، جو ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ زبان کا حق یہ ہے کہ اسے گالی گلوچ سے محفوظ رکھو اور اسے نیک اور شائستہ بناؤ۔ نیک اور شائستہ بات کہنے کا زبان کو عادی بناؤ، باادب بناؤ، اور اسے ضرورت دین اور ضرورت دنیا کے فائدے کے لیے کھولو۔ اس زبان سے جو بھی گفتگو کرو، جو بھی بات کرو، تو یا تو دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو، دین اور دنیا کا کوئی فائدہ ہو تبھی زبان کھولو، ورنہ بہتر یہ ہے کہ زبان بند رکھو۔ سکوت اور خاموشی کے بھی بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں اور فضیلتیں بہت سی بیان ہوئی ہیں۔ برمحل خاموشی، برمحل سکوت، بے محل بولنا، اس سے بہتر یہ ہے کہ خاموش رہا جائے۔ اور زبان کو زیادہ چلنے، بے فائدہ بولنے سے روکو۔ تم اس کے نقصانات سے محفوظ نہیں ہو اور اس کا فائدہ کم ہے۔ زبان عقل کی گواہ اور اس کی دلیل سمجھی جاتی ہے، اور عقلمند کا عقل کے زیور سے آراستہ ہونا اس کی خوش بیانی ہے۔ یہ امام زین العابدین السلام نے زبان کے حق کے سلسلے میں بیان فرمایا ہے کہ اسے گالی گلوچ سے محفوظ رکھو، نیک اور شائستہ بات کہنے کا ادب کا عادی بناؤ، باادب بناؤ، ضرورت دین اور دنیا کے فائدے کے علاوہ بندھی رکھو، زیادہ چلنے، بے فائدہ بولنے سے روکو۔ تم اس کے نقصانات سے محفوظ نہیں ہو اور اس کا فائدہ کم ہے۔ تو اس طریقے سے گویا امام نے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ زبان جس مقصد کے لیے اللہ نے خلق کیا ہے، اسی مقصد میں زبان کو صرف کیا جائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے نفس کے حق کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ اسے پورے طریقے سے خدا کی اطاعت میں لگا دو، اور اپنے ساتوں اعضاء کا بھی خیال رکھو۔ ساتوں اعضاء کا بھی خیال رکھو۔ آپ ساتوں اعضاء کے حقوق کو تفصیل سے بیان فرماتے ہیں۔ آغاز زبان سے کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کا طریقہ بتاتے ہیں۔ امام نے جن ساتوں اعضاء کے حقوق بیان فرمائے ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1 زبان کا حق، نمبر 2 کان کا حق، نمبر 3 آنکھ کا حق، نمبر 4 ہاتھ کا حق، نمبر 5 پاؤں کا حق، نمبر 6 پیٹ کا حق، نمبر 7 شرمگاہ کا حق۔ زبان عظیم ترین نعمت، بے شک خدا نے اس دنیا میں عظیم نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت جو انسان سے مخصوص کی ہے وہ زبان ہے۔ سورہ رحمان میں اس کی عظمت کی تصریح ہوتی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے: خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا اور بولنا سکھایا۔ زبان تعارف کا ذریعہ ہے۔ کسی کو پہچاننے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک زبان بھی ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے ذریعے اپنا تعارف کراتا ہے۔ زبان ہی ہے جو انسان کے باطن کے اچھا یا برا ہونے کی خبر دیتی ہے۔ ہر انسان کی زبان سے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ نیک ہے یا بد ہے، اچھا ہے یا برا ہے، دیندار ہے یا بے دین ہے، خوش اخلاق ہے یا بد اخلاق ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں: انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ منتہی الاعمال جلد 2 صفحہ 358۔ زبان ہی ہے کہ پردہ ہٹا کر حقیقت کو عیاں کر دیتی ہے۔ بہترین انداز گفتگو، بلیغ بات کا اثر کیا ہوتا ہے، اس کا اندازہ ہمیں ایک واقعے سے ہوتا ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان جب خط و کتابت ہوئی تھی تو اس وقت ایک خط مولا علی نے ترماح کے ہاتھ بھیجا تھا۔ ترماح قادر الکلام اور برجستہ بولنے والے اور فصیح آدمی تھے۔
خط لے کر وہ معاویہ کی طرف روانہ ہوئے۔ شام پہنچتے ہی انہوں نے معاویہ اور اس کے وزیر عمرو عاص سے ملاقات کی اور اپنی فصاحت و بلاغت سے اسے بھی حیران کر دیا۔ معاویہ نے سوچا کہ اس برجستہ بولنے والے کو خرید لوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ظلم نے ہمیشہ کوشش یہی کی ہے کہ دولت کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے اپنا بنا لیا جائے اور اپنے مزاج کے مطابق ڈھال لیا جائے، لیکن جو ایمان والے تھے، جو اہل حق تھے، وہ نہ دولت کے سامنے جھکے، نہ طاقت کے سامنے جھکے، بلکہ وہ اپنے ہدف پہ قائم رہے۔ تو معاویہ نے سوچا کہ تیری ماں کو دولت و ثروت کے ذریعے سے خرید لوں اور پھر اس سے فائدہ اٹھاؤں۔ لہٰذا معاویہ نے کہا، اے دیہاتی، اگر میں تمہیں کچھ دوں تو قبول کرو گے؟ تیری ماں نے کہا، کیوں نہیں، اگر جان بھی دو تو لے لوں گا، اگر تم اپنی جان بھی مجھے دو تو میں لے لوں گا، مال کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہی جملہ ایسا تھا کہ جو جا کے دل میں اتر گیا اور دل میں چبھ گیا۔ ظاہر ہے کہ تیری ماں برجستہ بولنے والے تھے اور اس انداز سے گفتگو کرتے تھے کہ دشمن حیران اور پریشان ہو جاتا تھا۔ معاویہ نے جب کہا کہ میں کچھ دوں تو قبول کرو گے، تو تیری ماں ابن عدی نے کہا کہ کیوں نہیں، اگر جان بھی دو گے تو لے لوں گا، مال کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ معاویہ نے حکم دیا کہ اس کو 10,000 درہم دیے جائیں۔ درہم دینے کے لیے لوگ گئے۔ معاویہ نے کہا، اگر کم ہے تو اور دے دوں؟ تیری ماں نے کہا، اضافہ کرنے کا حکم دو، تم اپنی جیب سے تھوڑی دے رہے ہو، اضافہ کرنے کا حکم دو، تم اپنی جیب سے تھوڑی دے رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ثابت کر دیا کہ اس دولت کا مالک معاویہ نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کی رقم ہے اور اللہ کے دین کے ماننے والوں کے پاس ہونی چاہیے۔ تو کہا کہ تم اپنی جیب سے تھوڑی دے رہے ہو۔ معاویہ نے کہا 10,000 درہم مزید دیے جائیں۔ تیری ماں نے کہا 10,000 دو تاکہ 30,000 ہو جائیں، 10,000 اور دو تاکہ 30,000 ہو جائیں۔ درہم آنے میں دیر ہوئی تو تیری ماں نے کہا، کیا مجھ سے مذاق کر رہے ہو یا تمہاری بات کو اہمیت نہیں دی جاتی کہ تم نے آرڈر دیا، تم نے کہا اور ابھی تک درہم نہیں آئے؟ معاویہ نے جلد لانے کا حکم دیا۔ درہم تیری ماں کے سپرد کیے گئے۔ عمرو عاص نے کہا، امیر المومنین کی بخشش کو تم نے کیسا پایا؟ عمرو عاص نے تیری ماں سے کہا، امیر المومنین کی بخشش کو تم نے کیسا پایا، یعنی معاویہ کی بخشش کو تم نے کیسا پایا؟ تیری ماں نے کہا، یہ مسلمانوں کا مال ہے، خدا کے خزانے سے اس کے بندے کو مل گیا، معاویہ سے کیا مطلب؟ تیری ماں کی گفتگو سے معاویہ کے ناک میں دم تھا۔ اس نے اپنے کاتب کو بلا کر کہا، علی کے خط کا جواب جلد لکھو۔ تیری ماں نے کہا، معاویہ تم علی کو جنگ سے ڈراتے ہو، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے شہباز کو ہوا سے، شیر کو جنگل سے ڈرایا جائے۔ خدا کی قسم، علی کے پاس ایک شہباز ایسا ہے کہ تمہارے سارے چوزوں کو چن کر کھا جائے گا۔ معاویہ نے کہا، ہاں وہ مالک اشتر ہے۔ تیری ماں کے جانے کے بعد معاویہ نے لوگوں سے کہا، اگر میں تم میں سے کسی کو اپنی حکومت و ملکیت کا 10واں حصہ بھی دے دوں تو بھی وہ اتنی خدمت نہیں کر سکے گا۔ دیہاتی علی کی خدمت کر کے چلا گیا۔ عمرو عاص نے معاویہ سے کہا، معاویہ نے لوگوں سے کہا، اگر میں تم میں سے کسی کو اپنی حکومت و ملکیت کا 10واں حصہ بھی دے دوں تو بھی وہ اتنی خدمت نہیں کر سکے گا جتنی یہ دیہاتی علی کی خدمت کر کے چلا گیا۔ عمرو عاص نے معاویہ سے کہا، اے معاویہ، علی کو رسول سے جو نسبت ہے، اگر وہی نسبت رسول سے تجھے ہوتی تو ہم اس سے زیادہ تیری خدمت کرتے۔ مقصد یہ کہ اگر تو بھی علی جیسا ہوتا تو ہم بھی تیری ماں سے زیادہ تیری خدمت انجام دیتے۔ معاویہ نے کہا، خدا تمہیں غارت کرے، تمہاری یہ بات تو میرے لیے اس دیہاتی سے بھی زیادہ سخت ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنی زبان کو نیکی و خوبی کے زیور سے آراستہ کرو تاکہ وہ حق کی خدمت کر کے ایسی عظمت پیدا کر سکے اور معاویہ ایسے دشمن کو عاجز کر سکے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ زبان کو ایسا بناؤ اور اس طرح سے رکھو کہ تمہارا دشمن زبان کے ذریعے سے زیر ہو جائے، جس طریقے سے تیری ماں نے معاویہ کو زیر کیا ہے زبان کے ذریعے سے۔ حضرت علی زبان کے بارے میں فرماتے ہیں، زبان ایک درندہ ہے، اگر آزاد ہوگا
تو زخمی کر دے گا۔ ظاہر ہے زبان کا زخم بہت گہرا ہوتا ہے، تیر اور تلوار کا زخم ہلکا ہے، لیکن زبان کا زخم تیر اور تلوار کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے، بات کہنے سے پہلے وہ اسے دل میں سوچتا ہے، اگر دل اس کے اظہار کی اجازت دیتا ہے تو مومن بولتا ہے، اور اگر اجازت نہیں دیتا تو وہ خاموش رہتا ہے۔ منافق مومن کے برخلاف ہے، اس لیے کہ کسی دانشور نے کہا ہے کہ تولو پھر بولو۔ بیجا گفتگو سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے۔ دیگر اعضائے بدن کی طرح زبان بھی اللہ کی امانت ہے۔ جب یہ زبان ہمارے پاس امانت ہے تو پھر اس کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ جو بات اللہ کے احکام کے مطابق ہے وہ بات کی جائے۔ زبان ہی سے آدمی جنت کا مستحق بنتا ہے اور دوزخ بھی زبان ہی کے ذریعے سے ملتی ہے۔ زبان ہی سے عزت ملتی ہے اور زبان ہی ذلت کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے زبان کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور زبان کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور ہر اہم چیز کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، ورنہ وہ اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ زبان بھی بہت اہم چیز ہے، لہٰذا اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ یہ زبان جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کو صحیح استعمال کریں، اس کو قابو میں رکھیں اور اس کو بے قابو نہ ہونے دیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ زبان سے یا تو صحیح بات بولو اور ورنہ خاموش رہو۔ زبان سے یا تو صحیح بات بولو یا خاموش رہو، اس لیے کہ خاموشی اس سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ آدمی غلط بات زبان سے نکالے۔ اسی وجہ سے زیادہ باتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر انسان زیادہ بولے گا تو زبان قابو میں نہ رہے گی، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوگی اور اس کے نتیجے میں انسان گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت کے مطابق بولو۔ قرآن مجید اور پیغمبر اسلام و ائمہ کرام نے بھی زبان کی حفاظت کو بہت اہمیت دی ہے۔ زبان کو بہرحال قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں زبان کے غلط استعمال کی جو وبا چل پڑی ہے، یہ بہت خراب اور بے حد خطرناک ہے۔ دوستوں کو بلا لیا، غپ شپ کرنے میں مصروف ہو گئے، اور اب اس غپ شپ میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، غیبت ہو رہی ہے، دوسروں کی برائی ہو رہی ہے، دوسروں کی نقل اتاری جا رہی ہے۔ یہ سب زبان کی آفتیں ہیں۔ مثلاً بے فائدہ بات کہنا، بیجا ہنسی مذاق، فضول بحث و نزاع، جھگڑے کی بات کرنا، بیجا تصنع اور بناوٹ کی باتیں کرنا، گالی دینا، لان تان کرنا، گانا غنا وغیرہ، دوسروں کے عیوب یا راز فاش کرنا، جھوٹا وعدہ، قول و قسم میں جھوٹ اور دوسرے جھوٹ اور غیبت وغیرہ۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے جہاد کی بہت سی قسمیں ہیں، تو اسی طریقے سے جہاد باللسان یعنی زبان کا بھی جہاد ہے۔ برمحل بولنا، کسی ظالم کے سامنے حق بولنا، یہ زبان کا جہاد ہے۔ جہاں بولنا چاہیے وہاں بولنا، جہاں حق بولنا چاہیے، حق کا اظہار کرنا چاہیے، وہاں حق کا اظہار کرنا، یہ زبان کا جہاد ہے۔ ابھی ہم بیان کر چکے کہ زبان انسان کے لیے خدا کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ انسان کے لیے اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے زبان بہترین وسیلہ ہے۔ انسان کی خلقت کے فوراً بعد بیان کی تعلیم کا تذکرہ سورہ رحمان میں بیان کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے زبان کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ احادیث میں بھی زبان کے سلسلے میں تفصیلات موجود ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایمان دل سے معرفت، زبان سے اقرار اور اعضاء سے عمل کرنے کا نام ہے۔ زبان انسانی شخصیت کی کنجی ہے۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں، اللسان و میزان الانسان، زبان انسان کو پرکھنے کا ترازو ہے۔ امام محمد باقر اسلام فرماتے ہیں، بے شک یہ زبان ہر خیر و شر کی کنجی ہے۔ شیخ سعدی کا کہنا ہے، عقل مند کے منہ میں زبان کیا ہے، ہنر مند کے خزانے کی کنجی ہے۔ جب دروازہ بند ہو تو کوئی نہیں جانتا کہ گوہر فروش ہے یا ٹھیلا لگانے والا۔ اس بنیاد پر زبان کو قابو میں رکھنا اور اس کی تربیت کرنا، کہاں بولنا ہے، کہاں چپ رہنا ہے، ایک اہم کام ہونے کے ساتھ ساتھ مشکل کام بھی ہے۔
زبان کے سلسلے میں پہلا مرحلہ ان آفتوں اور مصیبتوں کی پہچان ہے جو زبان جیسے قیمتی سرمایہ کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ بہت سی آفتیں ایسی ہیں جو زبان کو اصل راستے سے ہٹا کر تباہی کے راستے کی طرف لے جاتی ہیں۔ ان میں سے بعض کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، یعنی اپنے غیبت یعنی اپنے دینی بھائی کا ایسی چیز کے ذریعے ذکر کرنا جس سے وہ خوش نہ ہو۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں ارشاد قدرت ہے، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی کی غیر موجودگی میں اس کی وہ کمی بیان کرے جس کو سب جانتے ہوں تو یہ غیبت نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی ایسا عیب جسے لوگ نہ جانتے ہوں بیان کرے تو یہ اس کی غیبت ہے، اور اگر وہ عیب اس میں نہیں ہے اور اس کی طرف نسبت دے دے تو یہ تہمت ہے۔ بحار الانوار جلد 75 باب 66 حدیث نمبر 7۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک شخص کو غیبت کرتے دیکھا تو فرمایا، اے شخص غیبت نہ کر، اس لیے کہ یہ جہنم کے کتوں کی غذا ہے۔ بحار الانوار جلد 78 باب 20 حدیث نمبر 2۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر مسلمان پر غیبت حرام ہے، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اسی طرح غیبت انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ آداب اسلامی صفحہ 275۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کا نامہ اعمال اس کو دیا جائے گا۔ جب وہ اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو اپنی نیکیاں اس میں نہیں پائے گا، جو نیکیاں اس نے کی ہیں وہ نیکیاں نامہ اعمال میں نہیں پائے گا، تو کہے گا خداوندہ یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں میری نیکیاں نہیں ہیں۔ تو اس سے کہا جائے گا، تمہارا خدا کوئی خطا یا غلطی نہیں کرتا، بلکہ تم نے لوگوں کی جو غیبت کی اس کی بنا پر تمہاری نیکیاں ختم ہو گئیں۔ پھر ایک دوسرے شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا تو اس میں بہت سی نیکیاں دیکھے گا، تو وہ کہے گا خداوندہ یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں جو نیکیاں ہیں یہ تو میں نے کی ہی نہیں۔ تو اس سے کہا جائے گا، چونکہ فلاں شخص نے تمہاری غیبت کی تھی اس لیے اس کی نیکیاں تم کو مل گئیں۔ بحار الانوار جلد 75 باب 66 حدیث نمبر 53۔ آیات و احادیث میں غیبت کی سخت ممانعت ہے۔ غیبت زبان کی آفتوں میں بڑی آفت ہے۔ منافقت، گفتگو میں نفاق یہ ہے کہ انسان جس کے سامنے جائے اس سے اس طرح گفتگو کرے کہ وہ خوش ہو جائے، جبکہ اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کا بیان اور ہو، بظاہر دوستی کا اظہار کرتا ہو، حالانکہ اس کا دل کینے سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر اسلام فرماتے ہیں، وہ شخص کتنا برا ہے جو دو چہرے رکھتا ہے، وہ شخص کتنا برا ہے جو دو چہرے رکھتا ہے، اپنے بھائی کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اسے کھاتا ہے، یعنی غیبت اور برائی کرتا ہے۔ اگر اس کا بھائی مال و دولت حاصل کرتا ہے تو اس سے حسد کرتا ہے، اور اگر وہ مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو اس کی مدد نہیں کرتا۔ اصول کافی جلد 2۔ مذاق اڑانا، سورہ حجرات آیت نمبر 11 میں ہے، ایمانداروں کوئی قوم کسی کا مذاق نہ اڑائے کہ شاید وہ اس سے بہتر ہو، اور عورتوں کی بھی کوئی جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے کہ شاید وہی عورتیں ان سے بہتر ہو۔ ہنسنے ہنسانے کے لیے کسی شخص کا مذاق اڑانا یا اس کی اخلاقی اور جسمانی صفت کی نقل کرنا حرام ہے، کیونکہ اس سے اس کی توہین ہوتی ہے اور اس کی شخصیت اور عزت پر برا اثر پڑتا ہے۔ اسلام کی نگاہ میں مومن کا احترام ضروری ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد۔ کسی کی توہین یا بے عزتی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا زبان کے لیے بہت بڑی آفت اور مصیبت کا سبب ہے۔ جھوٹ بدترین گناہ کبیرہ اور پسترین اخلاقی صفت ہے۔ جھوٹ سے باہمی تعلقات تباہ و برباد ہو کر رہ جاتے ہیں۔ لوگوں کے درمیان جھوٹے کی قدر و منزلت نہیں رہتی۔ جھوٹ کے نقصانات کی طرف قرآن مجید اور روایت معصومین میں خاص توجہ دلائی گئی ہے۔ سورہ غافر آیت نمبر 28 میں ارشاد ہو رہا ہے، بے شک اللہ کسی زیادتی کرنے والے اور جھوٹے کی ہدایت
نہیں کرتا۔ اسی طرح آئے مباہلہ میں ارشاد ہوتا ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 61۔ اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جو جھوٹوں پر لعنت اور جھوٹ کے نقصانات بیان کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جھوٹ کی کثرت ایمان کو ختم کر دیتی ہے، کنز الاموال جلد 3 صفحہ 620، حدیث نمبر 8206۔ اور بے شک سچا انسان نجات اور عزت اور شرافت کے ساحل پر کھڑا ہوتا ہے، اور جھوٹا ذلت و ہلاکت کے دہانے پر، بحار الانوار جلد 77 باب 14، حدیث نمبر 2۔ امام محمد باقر نے فرمایا جھوٹ ایمان کی بربادی ہے، اصول کافی جلد نمبر 3 صفحہ 339، حدیث نمبر 4۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا تمام خباثتیں ایک گھر میں رکھی گئی ہیں اور اس کی کنجی جھوٹ کو قرار دیا گیا ہے، بحار الانوار جلد 72 باب 114، حدیث نمبر 48۔ ان آیات و احادیث سے پتہ چلا کہ جھوٹ ایمان اور زبان کے لیے بہت بڑی آفت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے، اور اگر کبھی اس سے غلط بیانی ہو جاتی ہے تو وہ اس پر نادم ہوتا ہے۔ لہٰذا جو شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اسے اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے۔ زبان خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا زبان کی پاکیزگی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ زبان کا غلط استعمال زبان کے لیے آفت اور مصیبت اور خود انسان کے لیے ذلت اور رسوائی اور عذاب کا ذریعہ ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو زبان کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زبان کے حق کے سلسلے میں امام زین العابدین علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زبان کے ذریعے جتنی باتیں خدا و رسول اور ائمہ معصومین کی ناراضگی کا سبب ہیں ہمیں ان باتوں سے خدا محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ التماس دعا۔ دن رو کے گزرتا ہے اور رات کرواتے کیا دیکھتے ہیں باپ اپنے بیٹے کے قریب ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ گھنٹے سارے شہداء کی قبر میں، لیکن جناب علی اکبر جناب حسین سے اتنے قریب تھے